جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ یہ کہنے کے بعد جب سرکار سید الشہداء نے کہا نانا اپنے لال کو خدا حافظ کیجئے، نانا آپ کا لال رخصت ہو رہا ہے، نانا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے، نانا ذرا اٹھ کر دیکھیے حسین کا کیا حال ہے، نانا آپ کا لال رو رہا ہے، نانا آپ تو گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ کا نواسا حسین روئے، اس نہیں ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، نانا آپ کو برداشت نہیں کرتے تھے، ذرا نواسے کا حال تو دیکھیے، اپنے بیٹے کی کیفیت تو دیکھیے۔ اتنا کہنے کے بعد حسین مسعود نے ایک جملہ کہا کہ نانا خدا حافظ، نانا میں جا رہا ہوں، مگر نانا جاتے جاتے ایک جملہ کہہ دوں، حسین کو اس وقت بڑی تکلیف ہے، حسین بڑے دکھ میں ہے، حسین بہت غمزدہ ہے۔ کس بات کا غم ہے حسین کو؟ حسین نے وضاحت کی، نانا میں جا رہا ہوں تو مجھے صرف یہ غم ستا رہا ہے، کل سے آپ کی تربت سونی ہو جائے گی، کل سے آپ کی قبر سونی ہو جائے گی، کل سے آپ کے مزار پہ کوئی چراغ جلانے والا نہ ہوگا، آپ کی قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے خدا حافظ کیا، ابھی حسین نے خدا حافظ ہی کیا تھا کہ مرتبہ قبر رسول سے ایک آواز آئی، پیر صاحب کی زبان میں ایک جملہ کہا، میرے لال حسین جا رہے ہو تو جاؤ، مگر جاتے جاتے اتنا سنتے جاؤ، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی پیر، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ وہ قبر سے چھوڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں۔ لیجیے الفاظ یازاں، ایک مرتبہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ توقف کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے موقع دے دیجیے، میں بعد میں شکیوں کو آرام سے نکالوں گا، مگر اتنی درخواست و گزارش میری قبول کر لیجیے، یہ اتنا بڑا مجمع جو گھنٹوں سے یہاں کھڑا ہے، یہ صرف مسائل سننے کے لیے آیا ہے، رونے کے لیے آیا ہے، آہواری کے لیے آیا ہے، لہذا مجھے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، اور 2 منٹ مجھے دے دیجیے، اس کے بعد شبیہ برآمد ہوں گی، روایت کا فکرہ نہیں توڑنے کے لیے رک جائیے قرآن بھائی، میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو شبیہ گزر رہی ہے نا، شبیہ اٹھانے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ جب شبیہوں کو برآمد کیجیے گا تو بہت احتیاط کے ساتھ، بہت آہستہ آہستہ، بہت ادب کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ یہ ان شہیدوں کی شبیہ ہے جن کا لاشا کربلا کے روڈ پر بکھرا پڑا ہوا تھا، ان شہیدوں کی شبیہ ہے۔ اب ذرا سبق چاہیے مجھے 2 منٹ کے لیے، میں ابھی رواں کو اپنی بڑی تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، بالکل وقت نہیں ہے، موسم بھی اجازت نہیں دیتا، میں پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی محترمانہ گزارش کر رہا ہوں، میرا یہ سال بھر کا بڑا امپورٹنٹ پروگرام، بڑا اہم پروگرام ہے ممبئی کا، یہاں اس کے لیے آپ تھوڑی سی ہمیں اجازت دے دیجیے اور ہمیں مسائل پڑھنے دیجیے، یہ مجمع رونے کے لیے بے قرار ہے۔ اب آپ دیکھ کر متوجہ ہو جائیے، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ وہ قبر سے چھوڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا کو نہ چھوڑوں گی میں۔ اتنا سننے کے بعد نواسے نے آواز دی، نانا جان خدا حافظ، میں اپنی اماں کی لہر پر جا رہا ہوں۔ حسین نے نانا کے مزار کو چھوڑا، قبر فاطمہ کا رخ کیا۔ اب فاطمہ کی قبر پر جب حسین آئے ہیں نا، اور مامی اللہ سنو گے چلا، جیسے ہی اماں کی قبر پر آئے، تعمیر قبر پہ ہاتھ رکھا اور حسین نے بس ایک ہی جملہ کہا، یہ جملہ پورا مسائل ہے اور آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ روایت کہتی ہے میر صاحب کی زبان میں حسین نے اماں کی تعمیر قبر پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اماں لہو میں ہاتھ چمک دیکھنے چلو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آپ آمادہ ہو گئے، اب شبیہ برآمد ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، مگر میری طرف متوجہ رہیے گا، اماں لہو لہان چمک دیکھنے چلو، اماں لہو لہان چمک دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں کے وزن دیکھنے۔ یہ ماحول ہے، اور اس ماحول میں آپ کے سامنے شبیہوں کی آمد شروع ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے
حسین مزدور جب والد کربلا ہو گئے دوسرے کو پانی بند ہوا، دوسری تاریخ کو والد ہوئے، ساتویں کو پانی بند ہو گیا۔ ساتویں محرم سے لے کر صبح عاشور تک حسین کے بچوں کی کیا کیفیت تھی، حسین کے اصحاب کی کیا کیفیت تھی، حسین کے اصحاب کی کیا کیفیت تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ روایتوں کا فکرہ یہ ہے اصحاب حسین و انصار حسین ساری رات کروٹیں بدل رہے تھے اور صرف انتظار تھا اس بات کا کب صبح ہوگی اور کب زہرا کے لال پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ احباب اعزاء اب آپ کے سامنے شبیہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے بہت تفصیلی مسائل بھی نہیں پڑھ سکتا مگر صرف اتنا عرض کروں گا جو شبیہیں آ رہی ہیں ان شبیہوں کا استقبال کریں۔ آپ کے سامنے جناب مسلم کی شبیہ چلی گئی۔ حسین کا باوفا صحابی تھا، حسین کا بہادر صحابی تھا، حسین کا وفادار اور ایماندار صحابی تھا، حالیہ قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، ظریف العمر تھے، مگر اس ضعیفی کے باوجود حسین کی نصرت کو کوئی کمی نہیں واقع ہونے دی۔ مسلم اور سجا آئے ہیں اور آنے کے بعد جامع شہادت کو فرمایا۔ اس کے بعد جناب عبداللہ بن خشبی کی شبی ہے، اس کے پیچھے جناب قاسم بن حبیب حنفی کی شبی ہے، اس کے پیچھے حضرت زرقامہ بن مالک المانی کے قرظبی کی شبی ہے، اس کے پیچھے جناب زہیر بن سلیم ازدی کی شبی ہے۔ میں آپ اس بات کو اعتراض کروں جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت اجازت نہیں دیتا، ممکن شہر ہے یہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ اصحاب باوفا ہے حسین مظلوم کے جنہوں نے آواز دی مولا ہماری طریق باتیں ہوگی، مولا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ابھی اپنی وفاؤں کا ثبوت پیش کر دیں اور ابھی اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کر آپ کے قدموں پر قربان کر دیں۔ یہ سننا تھا۔ حسین مظلوم نے اصحاب باوفا کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے ناصروں، اے میرے باوفا صحابیوں کے اوپر ہمارا سلام۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو شبیہ گزری ہے وہ شبیہ جناب مجاہد ابن صہیب کی شبیہ ہے۔ یہ جناب امام علی مقام کی قریب کے عزت سے اور غلامی کا شرف حاصل تھا۔ اس کے بعد جناب سید سجاد کی خدمت میں آ گئے سعد ابن طارق کی شبیہ۔ اس کے بعد جناب جبلہ بن نبی شہبازی کی شبیہ۔ مولا کائنات کی صحابیت کا شرف حاصل تھا۔ مولا کائنات کے ساتھ آپ نے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت فرمائی۔ اس کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں کربلا والد ہوئے اور کربلا میں آنے کے بعد آپ نے جامع شہادت پیش فرمایا۔ یہ وہ اصحاب باوفا ہیں احباب اعزاء کہ جنہوں نے کربلا میں امام علی مقام کی نصرت میں کوئی کمی نہیں واقع ہونے دی بلکہ سے بھی آواز دیتے رہے اے ہمارے ساتھیوں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو ہم زندہ رہ جائیں اور حسین کے خیمے میں کوئی تیر آ جائے، ہم سلام رہتا آمد رہ جائے اور حسین کے بچوں پہ کوئی آنچ آ جائے۔ یہ جذبہ لے کر جو اصحاب آئے تھے انہوں نے واقعی کربلا کے میدان میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ذرا حسین کے خلیفے سے پوچھئے حسین ایک ایک صحابی کو اس نے وہاں دیتے رہے اور ایک ایک ناصر آتا رہا اور جامع شہادت نوش فرماتا رہا اور حسین کو جب خبر ملتی تھی تو حسین دوڑ کر کے مقتل میں آتے تھے، آ کر کے شہیدوں کی لاش پر گریہ گزاری کرتے تھے۔ جناب حارث ابن عبد القیس کی شبیہ چلی گئی۔ آپ نے دیکھا یہ مکے سے آئے تھے اور آنے کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں کربلا میں والد ہوئے اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اس کے فوراً بعد آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے وہ شبیہ جناب جنازہ بن کعب حرز کی ہے، اس کے پیچھے جناب زہیر سلیم ازدی کی ہے، اس کے پیچھے جناب سہل بن مالک افتی کی شبیہ ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو مختلف قبائل سے آئے تھے۔ اب آپ بھی متوجہ رہیے یہ وہ افراد ہیں جو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتا تھا، کوئی قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا تھا، کوئی قبیلہ جذر سے تعلق رکھتا تھا، مختلف قبائل کے افراد آئے تھے امام علی مقام کی غربت کو محسوس کر کے اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ احباب اعزاء میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حسین مظلوم نے انہی اصحاب باوفا کو ایک بار شب عاشور اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد آواز دی کہ اے میرے ساتھیوں تمہیں پتا ہے کل کون سا دن آنے والا ہے؟ کل عاشور کا دن ہے، کل ہماری شہید ہو جانے کا دن ہے، کل ہمارے سرتن میں جدائی کا دن ہے، کل ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ تمہیں پتا ہے یہ ملائین تم سے کوئی کا لینا دینا نہیں ہے، یہ تو صرف ہماری جان کے دشمن ہے نا، لہٰذا یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم نے جس کو جانا ہو چلا جائے۔ احباب اعزاء روایت بتاتی ہے کہ جب کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ ہوا تو امام علی مقام کو حجت تمام کرنے کے لیے جملہ کہا کہ اگر تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے تو ایک کام کرو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں تھامو اور ان بچوں کو بچانے کے لیے لے کر کے چلے جاؤ، ان کے بہانے تمہاری بھی جان بچ جائے گی۔ اس کے بعد بھی جب کوئی نہ گیا امام اعزاء ایک منٹ کے لیے مجھے پڑھنے دیجیے، امام اعزاء اس کے بعد بھی جب کوئی نہ گیا تو روایت کا فکرہ یہ ہے کہ حسین نے چراغ خیمہ
چراغ دور کر دیا اور چراغ دور کرنے کے بعد کہا اگر ہمارے سامنے جانے میں تکلف ہو رہا ہے اب چراغ دور کر دیتے اب تو چلے جاؤ، مگر پھر بھی کوئی جانے کو تیار نہ ہوا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ حسین کی غریب الوطنی کو دیکھ کر دلوں میں پیدا ہوا تھا کہ زہرا کا لال حالت غربت ہے، ہم اسے تنہا کیسے چھوڑ دیں؟ حضرت محمد عبداللہ کلمی کی شبیہ ہے، آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ یہ کیسے اثر بابت ہے، کیا جذبہ لے کر آئے تھے؟ روایت کا فقرہ یہ ہے وہاں حالانکہ مسلمان مذہب سے تعلق نہیں تھا، اسلام سے تعلق نہیں تھا، عیسائی مذہب سے تعلق تھا، مگر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے کے بعد بھی کیا جذبہ تھا کہ مکہ کی طرف حسین کی نصرت کو جانے لگے۔ ایک مرتبہ 9 بیاہتا 17 روزہ دلہن تھی، دلہن نے مرتبہ پڑھ کر کے بڑا چوہر کے دامن پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ تو کچھ اور تھا، مگر ماں نے کیا سمجھا؟ ماں کہتی ہے بیٹا زوجہ کے بہکاوے میں نہ آ جانا، وہ سچی نئی نئی دلہن ہے، ہو سکتا ہے کہ شوہر کی محبت کو اسے روک لے، لہذا ماں کا جذبہ پڑا تھا فرمائیے بیٹا زوجہ کے بہکاوے میں نہ آنا۔ ایک مرتبہ زوجہ پلٹ کے آواز دیتی ہے اماں ہمیں تو جانے کو منع نہیں کر رہے، اماں ہم تو صرف ان سے اتنا کہنے کے لیے کو روکا تھا کہ آپ چاہیے مقصد کی طرف اور ہمیں خیمے میں زینب کی کنیزی میں دے دیجیے۔ اللہ اکبر، اب زینب کی کنیزیں بھی تو ہے نا، مائیں اور بہنیں بھی تو ہے نا، ذرا ماں کا کلیجہ بلاتا فرمائیے کربلا کی خواتین کا ہمیں زینب کی کنیزی میں دے دیجیے۔ ایک آپ کی زوجہ تم زینب کی کنیزی میں جا کے کیا کرو گی؟ تو وہ آواز دے گی ہم نے سنا ہے کہ جب حسین شہید کر دیا جائے گا تو ملائک خیمے میں آ جائیں گے، اگر خیمے میں آئیں گے تو لوگوں کی چادریں چھن جائیں گی، ہمیں زینب کے حوالے کر دو گے تو ہمیں یقین ہے سب کی چادر اتر جائے گی۔ زینب کی چادر کو چھین لے، لہذا زینب کے ساتھ رہوں گی تو میرا پردہ سلامت رہے گا۔ ایک اور گئے وہاں تجھے کیا پتا؟ ناصری کی شبیہ جا رہی ہے، نعمان بن ناصری کی شبیہ جا رہی ہے، یہ وہ تھے جو مکے سے آئے تھے ماں کی خدمت میں، حافظ قرآن بھی تھے اور قائد عامل ظاہر تھے اور بہت پہلوان تھے، بہت جوان تھے۔ انہوں نے آ کر جب گزر کیا کر کے کربلا میں والد ہوئے اور کوئی کمی نہیں پکڑ ہونے دی، اس طرح سے اپنی جان علی مقام کو قربان کی کہ مقتل سے آواز دی فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام ہو۔ حسین نے سنا تو روایت کا فقرہ، حسین سننے کے بعد وہاں وہ ظالم نعمان کی قبر پر نعمان کی جنازے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد فریاد کی اور گریہ کیا۔ نعمان پر امام علی مقام رو ہے، اب سوچنے کی بات ہے جن پر فرزند زہرا آنسو آ رہا ہو ہم آخر ان پر گریہ نہ کرے تو کیا کرے۔ اس کے بعد جناب شبیر ابن عبداللہ نے شریف کی شبیر آ رہی ہے، یہ بھی کوفے سے تشریف لائے تھے اور آ کر کربلا میں والد ہوئے اور امام علی مقام کی نصرت پہ اپنی جان قربان کر دی۔ جناب شبیر ابن شبیر کی شبیر آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد جو شبیہیں آ رہی ہیں میں گزارش کروں گا کہ اب آپ شبیہوں کو ذرا سا تیزی کے ساتھ لائیے، اس لیے وقت کم ہے، بعد میں ہمیں 18 بنی ہاشم کا مسائل سکون سے پڑھنا ہے، مگر یہ جو شبیہیں آ رہی ہیں ان شبیہوں کی درخواست ہے کہ آپ ذرا سا جلدی کے ساتھ ان شبیہوں کو لائیے اور شبیہ لے جانے والے سے گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں کھڑے ہیں اپنی جگہ کھڑے رہیے، شبیہ کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد خاموش نہ رہیے گا، آنکھ سے آنسو جاری کیجیے گا، انگلی کو بڑھائیے گا اور آواز دیے گا اے اصحاب حسین آپ پر ہمارا سلام، اے انصار حسین آپ پر سلام، اے وہ جو خاک و خون میں بنتا زمین کربلا پہ حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان سب پر ہمارا سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اعظم یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب امام علی مقام جو کربلا کے میدان میں آئے ہیں نا تو امام کے اندر ایک ہی جذبہ تھا، امام بس یہ چاہتے تھے کہ ہم دین کا تحفظ کر لیں، اسلام کا تحفظ کر لیں، شریعت کا تحفظ کر لیں، نظام مشیت کو بچا لیں، اس کے لیے جو بھی قربانی پیش کرنی ہو پیش کر دینا۔ حسین کیا کرو گے؟ حسین اسلام سے آواز دے گا اسلام اگر تجھے ضرورت پڑے گی جب وقت آئے گا تو ہم اپنے شیشمائی کا گلا بھی دے دیں گے، اگر ضرورت پڑے گی ہم اپنے کلیجہ جوان لال کا کلیجہ بھی دے دیں گے، اگر ضرورت پڑے گی ہم اپنے بابا کا بازو بھی اس پر قربان کر دیں گے۔ اور حسین جبنے کے ساتھ کربلا میں آئے آپ سوچے وہ حسین جو اکبر و علی اصغر کو لائے ہی اس لیے تھے کہ اس
اسلام کو قربان کرنا ہو ان کے اوپر کیا جذبہ رہا ہوگا. جناب مسعود ابن حجاج التیمی کی شبیہ آپ نے دیکھا, آپ نے اس کی بھی زیارت کر لی. اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے یہ جناب جان ابن نبی کی شبیہ ہے. جناب جان کون ہے کیا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب امام علی مقام کے خدمت میں آئے ہیں تو آنے کے بعد کچھ کہا نہیں, صرف نظروں کو جھکایا, جھکا کر کے رونا شروع کر دیا. جب آنکھوں سے جاری آنسو دیکھا امام نے تو امام نے پوچھا جان طرف پریشان کیوں ہو, جان اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ تو جان آواز دیتے آقا سب کو آپ مقتل کی اجازت دے رہے ہیں مگر مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں. حسین نے تو مرتبہ کچھ کہا نہیں, بس سر کو جھکایا. تو جان نے پلٹ کہا آقا مجھے پتا ہے آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں, مجھے آپ اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے, میرے جسم سے خون سے بدبو آ رہی ہے, اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے. مولا نے اسی وقت بشارت دی تھی جان جاؤ, کربلا میں جانے کے بعد تمہارا خون بھی طاہر ہو جائے گا, تمہارا چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا. یہی وجہ تھی کہ جب شہداء کے لاشیں دفنانے کے لیے بنی اسد آئے تھے نا تو آنے کے بعد فوراً نے جملہ کہا آقا سب لاشیں تو ایک طرف مگر ایک لاشا ایسا پڑا ہوا ہے کہ جس لاشے سے پورے مقتل میں روشنی بکھری ہوئی ہے اور اس کے بدن سے عجیب سے خوشبو آ رہی ہے. اور مولا سجاد نے آواز دی ارے یہ کوئی اور نہیں میرے بابا کا صحابی جان وغیرہ بابا نے دعا دی تھی. لیجیے الباب اعظاں. اب اس کے بعد جناب سوار ابن عمرو حمد علی کی شبیہ ہے جب ہمارا جن کا تعلق تھا اور اس کے بعد کوفے میں رہنے والے تھے. کوفے سے چل کر امام علی مقام کی خدمت میں کربلا میں والد ہوئے اور کربلا میں آنے کے بعد جامع شہادت نوش فرمایا. آپ کربلا میں چھٹی ماہ محرم الحرام کو والد ہوئے تھے اور بہت سارے اصحاب ایسے تھے, کوئی چھٹی محرم کو آیا, کوئی 8ویں محرم کو آیا, کوئی شب عاشور آیا. ایسے ایسے حسین کے اصحاب تھے جو مختلف اوقات میں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور جامع شہادت کو فرماتے رہے. لیکن ارباب اعظاں ان شبیوں کا آپ نے استقبال کیا. میرے سامنے بہت دور تک مجمع کھڑا ہے, حد نظر مجمع ہے, بہت بڑا مجمع ہے اور وہاں سڑکوں پر گلیوں پر میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, شبیوں کا استقبال کر رہی ہیں نا. اب آپ کے سامنے جناب کہنا ابن علی کے بندی کی شبیہ کی شبیہ آ رہی ہے. ان کا تعلق بنی تغلب سے تھا اور یہ تنہا نہیں آئے تھے بلکہ 3 بھائیوں کے ہمراہ یہ مقتل میں آئے تھے. جناب قطوس, جناب کنانا اور ایک بھائی کے اور یہ تینوں بھائی کربلا میں آئے تھے اور تینوں بھائی نے امام علی مقام کی نصرت پہ جامع شہادت نوش فرمایا. اور جب رخصت ہو جاتے تھے تو مقتل سے ہر شہید آواز دیتا تھا آقا آپ پر ہمارا سلام. اور کتنا کریم اور ابن کریم تھا میرا مولا کہ جب بھی کوئی ساتھی کوئی صحابی آواز دیتا تھا تو حسین دوڑتے ہوئے اس کی لاش پر جاتے تھے اور جانے کے بعد لاش پر گریہ کرتے تھے, لاش کو اٹھاتے تھے, آغوش میں لیتے تھے اور بڑی پیار کے ساتھ لاشیں کو مقتل سے خیمے تک لاتے تھے اور خیمے میں سیدانیاں بیٹھ کر لاشوں کا استقبال کرتی تھی اور ماتم کرتی تھی. جناب مسعود بن حجاج التیمی کی شبیہ آ رہی ہے. بنی تیم سے ان کا تعلق ہے, کوفے کے باشندے تھے. جنگ جمل, جنگ نہروان اور جنگ صفین میں آپ نے شرکت فرمائی مولا کائنات کی میت میں. اس کے بعد پھر کربلا میں والد ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان فرما دی. اللہ ان صحابہ پر, ان اصحاب بابا پر ہمارا لاکھوں سلام جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور زندہ زہرا پر کوئی آنچ نہ آنے دی. آپ کو پتا ہے مختلف قبائل کے افراد, مختلف قوموں کے افراد اس قافلے میں شریک ہوئے تھے. جناب حجاج بن مسعود جوفی کی شبیہ آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ امام علی مقام ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور یہ بھی اسلام کے بڑے دلدادہ تھے. یہی وجہ تھی کہ امام نے کربلا میں آنے کے بعد حجاج ابن مسروق کو مؤذن کربلا کے طور پہ منتخب کیا تھا اور حجاج اذان دیا کرتے تھے. اور روایتوں کا فقرہ سنیے, جب حجاج اذان دیتے تھے نا اور جب اذان گزرتے اذان پر جانے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو امام کے چہرے پہ بشاشت کی لکیر روتی تھی, نعرے تکبیر بلند کرتے تھے. ادھر حجاج کہتے تھے اللہ اکبر اور جب حجاج کی تکبیر سن کر امام علی مقام کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سوچئے یہ کتنی عظیم المرتبہ شخصیت رہی ہوگی جسے خود امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا مؤذن بنایا تھا اور حجاج نے مسلسل اذان دی. آج پتہ ایک وقت آیا جب کربلا میں مؤذن کربلا تبدیل ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے نا حجاج نے یوسف کی حجاج کی جگہ حجاج نے مسعود کی جگہ دوسرا مؤذن کون تھا؟ لیلا کا کلیہ
जमान बेटा अली अकबर था। जज़ाकुमुल्लाह। अब आपके सामने जनाब कासिम जो है कि छवि गुजर रही, आपने देखा इस छवि की भी आपने ज़ियारत फरमा ली। आपका भी ताल्लुक कूफे से था, आप भी मौला कायनात के साथ करबला कूफे में थे और उसके बाद फिर करबला में वालिद हुए और आपने भी जाम शहादत नोश फरमाया। ये वो असहाबे बावफा हैं। इसमें बहुत से अफराद ऐसे हैं जो मक्के से इमाम के साथ आए थे, कुछ मदीने से इमाम के साथ आए थे, कुछ बसरे से इमाम की खिदमत में आए थे और कुछ करबला में आने के बाद इमाम की मैयत में दाखिल हो गए थे। ये वो अफराद थे जिसको जब पता चला कि ज़हरा का लाल मुश्किल में घिरा हुआ है, वो फौरन आता था और आकर के इमाम की खिदमत में अपनी जान को मान कर देता था। जनाब ज़ाहिर इब्न उमरो की शबी जा रही है, इनका भी ताल्लुक मक्के से रहने वालों से, मक्के के अशराफ से इनका ताल्लुक था और ये भी इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और आने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। आप तो सिर्फ मसाइब सुन रहे हैं ना कि ये शुहदा थे जिन्होंने हुसैन पर अपनी जान कुर्बान की, मगर जरा तसव्वुर की निगाह से देखिए कि जब ये मक्तल में जाते होंगे और चारों तरफ मलाइका नज़र होता होगा और चारों तरफ से हमला होता होगा तो ये किस सलाम पर सच्चे ज़हरा पर अपनी जान को कुर्बान कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। जनाब अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल्लाह है, यज़दी की शबी जा रही है। आपका ताल्लुक बनी अस से था, कबीला बनी अस से था। बनी अस के ताल्लुक से रखने वाले आप बहुत ही बहादुर और जाबाज सिपाही थे और करबला में आने के बाद इमाम की खिदमत में हासिल हुए। इमाम से इल्म ली और लेने के बाद मक्तल में गए और जाकर के जामे शहादत नोश फरमाया। अब उसके बाद जनाब अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल रबी खज़रजी की शबी जा रही है। अब्दुल रहमान बनी खज़रज से ताल्लुक रखते थे और आप भी इमाम आदि मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और वहाँ से इजाजत तलब की, मक्तल में गए, जामे शहादत नोश फरमाया। बहुत सारे असहाबे बावफा हुसैन मजदूर की ऐसे थे कि जिन्होंने आने के बाद हुसैन से इजाजत तलब की। हुसैन से पूछिए, हुसैन जब भी कोई साथी आता था इजाजत तलब तो करता था, मगर हुसैन किस दिल से इजाजत देते थे ये हुसैन बता सकते। हुसैन अपने साथियों को देखते थे तो देखने के बाद हुसैन सोचते थे ये भी अब हमारे साथ छोड़ने को तैयार है, ये भी हमें छोड़कर जाने को तैयार है। अब अभी आप महसूस तो करें जैसे जैसे साथी कम हो रहे हो के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि आप कितने थे। कुल 72 अफराद हुसैन के साथ करबला में आए थे, ऊपर लाखों का लश्कर था। और जनाब मालिक ने भी दलाली की शबी जा रही है और उसके पीछे भी जनाब हालात इब्न उमरो रासिब की शबी जा रही है। हज़रत मैं आपकी खिदमत में याद कर रहा था कि एक हमला करबला के मैदान में जिसे हमला पूरा कहा जाता है, पहला हमला असहाबे बावफा की वफादारी को सलाम कीजिए। इन्होंने आपस में तय किया कि हम शाना बशाना दीवार बनाकर खयाम हुसैनी की तरफ इस तरह खड़े कि अगर कहीं से भी तीर आए तो हमारे जिस्मों पर लगे, खयाम हुसैनी तक न जाने पाए, न हुसैन पर कोई हर्फ आए, न हुसैन के बच्चों पर कोई हर्फ आए, हम रोशन हो जाए, हमारी जान चली जाए। जनाब जलीला बिन अली शिबानी आपका दूसरे से ताल्लुक था, मौला कायनात की सहाबियत का शरफ हासिल था और उसके बाद फिर आप करबला में वालिद हुए और आने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। कितनी शबी है आपके सामने से गुजर गई, आप मंजर को देख रहे हैं और जब आप मंजर शबी को देखते हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी होता है, आप रोने पे आमादा हो जाते हैं। सोचिए हुसैन पर क्या गुजरती होगी जब हुसैन इन शहीदों का लाशा अपनी आंखों से देखते होंगे तो हुसैन पर क्या गुजरती होगी। जनाब अनस इब्न हारिस काहिली की शबी आपके सामने जा रही है। ये हुसैन का वो पूरा सहाबी था, ये हुसैन का वो वफादार सहाबी था कि जिसे मौला कायनात की सहाबियत का भी शरफ हासिल था और उसके साथ साथ खुद रसूलुल्लाह की सहाबियत का भी शरफ हासिल था। अरबाब अज़ाब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बड़ी तेजी के साथ मंजिलों को तय कर रहा हूँ, बस आपकी तवज्जो दरकार है। जनाब अनस की कैफियत ये थी कि पैगंबर से सुना था कि एक वक्त आएगा जब ज़हरा का लाल करबला में बेआब हो गया, कत्ल का जफ़न में ज़िबा कर दिया जाएगा। इतना सुनना था तो उसी वक्त से ये जज्बा बेदार हो गया था कि अगर हम जिंदा रहे तो अपनी जान हज़रत ज़हरा पर कुर्बान कर देंगे। अरबाब अज़ाब अबू समामा साइदी की शबी आपके सामने से जा रही है। आपको पता है ये कौन है अबू समामा? ये अबू समामा वो है कि जब जोहर की नमाज का वक्त आया था और मक्तल गर्म था, ऐसे आलम में अबू समामा ने आवाज दिया था, दिल ये चाह रहा है कि एक नमाज और आपकी एक कदा में अदा कर दिया जाए। नमाज का वक्त आ गया, रवायत का फिक्रा है, इमाम ने मरतबा आसमान को देखा और एक मरतबा अबू समामा को देखा और देखने के बाद जुमला कहते हैं खुदा तुम्हें इबादत गुजारों में शुमार करे। ऐसे ऐसे सहाबा थे जिन पर हुसैन मुसलसल इफ्तिखार करते थे
लीजिए अल्फाज़ साहब, अब आपके सामने जो शबीहें आ रही हैं, इन शबीहों को देख लिया। अभी एक शबीह गुजर गई, इस शबीह के साथ साथ दूसरी शबीह। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जरा सा ठहर जाइए, इतनी आसानी के साथ इन शबीहों को लेकर न गुजरिए। सवा सामीन और आज़ादारों को थोड़ा सा मौका दे दीजिए गिरिया करने का। अगर मैं बहुत तेजी के साथ मंजूर को तय कर रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजमा जो यहाँ आया है रोने के लिए, इसे रोने का भी मौका न मिल सके। आपने की एक शबीह गुजरी आपके सामने जनाबे वो इतने अजीज रिहाई की, उसके पीछे एक शबीह है वो इतने अजीज रिहाई की। आपको पता है ये कौन है? वो हुसैन का मेहमान है, हुसैन का वो मेहमान है, हुसैन का वो बावफा साहबी है कि जिसने आवाज दी मौला मौला को सब इतने यजीद। हमें गुजारिश कर जरा से ठहर जाइए, अपने थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। मैं दरखास्त कर रहा हूँ खुदा से, और जो मुंतज़मीन है उनसे गुजारिश है कि आप जरा सा इस हिसाब से शबीहों को भेजिए कि मैं थोड़ा सा मसाइल पढ़ सकूं इनके बारे में। जनाबे हुर के पीछे जनाबे मूसा की शबीह आप देखिए। जनाबे मूसा कौन है? हुर के भाई हैं। हुर एक छोटा सा काफिला लेकर करबला में आया था, हुर मक्का से हुसैन के खैमे में आया था। ये कौन है? हुर का बेटा भी आया, हुर का भाई भी आया, हुर का गुलाम भी आया। ये सब आए थे, किसलिए आए थे? इसलिए आया था कि हुर को पता था कि ये हुसैन के खैमे में अलग की आवाजें गलत हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम उसके जिम्मेदार हैं। इतना सुनने के बाद रावी कहता है कि वो सारी रात मस्तल में भटकता रहा, अपने खैमे से निकलना बाहर। थोड़ी देर के लिए जरा सा रोक दीजिए शबीह को, मैं